تنگ دستی فقیری سب سے بڑی موت ہے۔ فقیری زیرک آدمی کی زبان کو دلائل کی قوت دکھانے سے عاجز کر دیتی ہے، اور مفلس اپنے وطن میں بھی غریب الوطن اور اکیلا ہوتا ہے۔ عقل سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور جہل و نادانی سے بڑھ کر کوئی فقر و ناداری نہیں۔ ہر بے نیازی سے بالا تر عقل و خردمندی کا سرمایہ ہے، اور سب سے بڑی ناداری حماقت ہے۔ اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں تمہارے لیے فقر و فاقہ سے خوف زدہ ہوں، لہٰذا تم اس سے خدا کی درگاہ میں پناہ حاصل کرو، اس لیے کہ ناداری دین میں نقص و کمی کا سبب ہوتی ہے، عقل کے لیے تشویش و پریشانی اور لوگوں کی نفرت کا باعث ہے۔ اللہ سبحان نے دولت مندوں کے مال میں فقیروں کی خوراکیں مقرر کی ہیں، لہٰذا اگر کوئی فقیر بھوکا رہتا ہے تو اس کے لیے دولت مند نے اس کا حصے کو سمیٹ لیا ہے، اور خداوند متعال ان سے اس کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ دولت کے ہوتے ہوئے پردیس بھی وطن ہوتا ہے، اور مفلسی کے عالم میں اپنا وطن بھی پردیس کی طرح ہو جاتا ہے۔ آگاہ رہو کہ فقر و فاقہ ایک مصیبت ہے، اور فقر سے زیادہ سخت جسمانی امراض ہیں، اور جسمانی امراض سے زیادہ سخت دل کی بیماری ہے، یعنی روحانی بیماری۔ اپنی خوراک سے راضی رہنے سے زیادہ فقر و فاقے کو دور کرنے والی کوئی اور دولت نہیں۔ پاک دامنی فقر کی زینت ہے۔ جب دولت مند نیکی اور احسان میں بخل کرنے لگتا ہے تو فقیر اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے بدلے بیچ ڈالتا ہے۔ زنا اسباب فقر میں سے ہے۔ حرص و طمع فقر کی علامت ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ فقر اور طول عمر کی بات مت کرو۔ صبر و تحمل فاقے سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ فقر و احتیاج کا اظہار کرنا ہمت کی کوتاہی میں سے ہے۔ چار چیزیں ایسی ہیں جن کی کم مقدار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے: آگ، عداوت، بیماری اور فقر۔ میں نے ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا جو باعزت اور باوقار شخص کو ذلیل کر دیتی ہیں اور ان کی شوکت کو ختم کر دیتی ہیں، لہٰذا میں نے ذلیل کرنے والی اور شوکت کو ختم کرنے والی چیزوں میں فقر و فاقہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے فقر و فاقہ کے تازیانے سے زیادہ تکلیف دہ کسی تازیانے سے بندوں کو نہیں مارا۔ دنیا اور آخرت کا تمام شر دو خصلتوں میں جمع ہے: فقیری اور فسق و فجور۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، کون سا فقر سب سے زیادہ سخت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا۔ جو بھی لوگوں سے التماس و خواہش کا ایک دروازہ اپنے لیے کھول دیتا ہے تو خداوند بھی فقر و ناداری کا ایک دروازہ اس کی طرف کھول دیتا ہے۔ بدترین فقر نفس کا فقر و فاقہ ہے۔ فقیری مومن کے لیے گھوڑے کے رخسار پر زیورات سے زیادہ بہتر ہے، اور فقیر مومنین دولت مند مومنوں سے 40 سال پہلے بہشت کے باغات میں قبول کیے جائیں گے۔ فقیری ایمان کی زینت ہے۔ فقر و تنگ دستی کا اظہار کرنا مزید فقر کا باعث ہوتا ہے۔ قبر اور موت فقر و ناداری سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ قرض کے ساتھ فقیری سرخ موت کی علامت ہے، قتل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ سنگین فقر و فاقہ بدنام کرنے والی دولت سے بہتر ہے۔ ایسا فقیر جو قناعت کے ساتھ زندگی گزارے وہ شیطان کے ہیلے اور بہانوں سے محفوظ رہے گا، اور قناعت نہ کرنے والا دولت مند شیطان کے مکر و فریب میں گرفتار ہوگا۔ مفلسی مومن کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ اس کو ہمسایوں کی جلن، دوستوں کی چاپلوسی اور بادشاہ کے تسلط سے نجات دیتی ہے۔ فقر و ناداری عزت کے ساتھ صبر کرنا اور مال و دولت سے بہتر ہے جو ذلت کے ساتھ ملے۔ بخشش کی آفت فقر و ناداری ہے۔ دنیا اور آخرت کے بادشاہ وہ فقیر ہیں جو خدا کی رضا پر راضی ہوتے ہیں۔ فقیر پر واجب ہے کہ بغیر اضطرار کے دوسروں سے سوال نہ کرے۔ جس کے اوپر فقر و دباؤ ڈالے وہ بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ جو دنیا میں سلامتی چاہتا ہے وہ فقر کو چنے اور
راحت و آرام چاہتا ہے وہ دنیا میں زہد کا انتخاب کرے۔ دو چیزوں نے لوگوں کو ہلاک کیا: فقر کا خوف اور تکبر و فخر طلبی۔